پہلے تو ہم نے اس کو بہت ایزی لیا کہ شاید کوئی علاقائی کوئی وبا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، جیسے اور بھی وبائیں ہم سنتے رہے ہیں مختلف ممالک میں، افریقہ میں وبا اٹھی، چائنا میں اس قسم کی وبائیں آتی رہی ہیں، اسپین کا ایک فلو بہت مشہور ہوا پچھلی صدی میں، لیکن کرونا وائرس اتنا مہلک ہوگا، اتنا جان لیوا ہوگا، یہ کسی نے سوچا نہیں تھا، اور ابھی تک بہت سے ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں، اور بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کیے گئے، حفاظتی اقدامات ہم نے دیکھے، لیکن تک اس بیماری پر یا اس وبا پر قابو صحیح معنوں میں پایا نہیں جا سکا۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ اس کی کیا دوا ہو، لیکن جب دوا دستیاب نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہتھیار ہمیں عطا کیا ہے دعا کی صورت میں، کہ اسی خالق کے پروردگار سے التجا کی جائے اور پھر ان وسیلوں سے التجا کی جائے، تو پھر کیا ہی ایسی بیماری ہے اور کون سی ایسی پریشانی ہے جو دعا سے حل نہیں ہوتی۔ تو آج کا پروگرام جیسے ہم نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا، بہت ہی ایک خصوصی پروگرام ہے، اور بہت ہی ہم سب کے مہمان خصوصی، بلکہ ہم سب کے سینئر میزبان بھی ہیں، تو میں ان کو ویلکم کروں گا۔ مبلغ اعزاز جناب اسلم ہاشم ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، صحتیاب ہو کے الحمدللہ وہ اسپتال سے واپس آ چکے ہیں، اور میرے ساتھ ہی میزبان آغا سید علی موسوی بھی میرے ساتھ مانچسٹر سے ہیں۔ پہلے تو جناب اسلم ہاشم صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، موسوی بھائی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر جزاک اگر اللہ، جزاک اللہ وہ شروع کر دوں، کیونکہ آپ نے کہہ دیا جی۔ کہ میزبان تو میزبان کسی اور کو بولنے نہیں دیتا، ہاں تو بالکل میں بالکل، اور ہم یہ شکر کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمیں بولنے نہ دیں، ہم بول نہیں بول کے اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ آئیں نہیں اسکرین پر اور بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ شکر ہے خدا کا الحمدللہ دونوں حضرات تمام اہل بیت کے اور جتنے میزبان ہیں، پروردگار کے بیان کو اور ترقی دے، اور اب بہت زیادہ بولیں اور مجھ سے بہت زیادہ بولیں، اور اتنے اچھے سلامت پروگرام رہیں کرتے ماشاءاللہ۔ ہیں۔ یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سلامت سب سے رہیے پہلے محمد وآل محمد علیہ السلام کے اللہم کا صلی شکار ہو کے میں بہت شکر گزار ہوں، اور میرے لیے بہترین موقع ہے کہ ایک تو کہ میں یہاں پر اس موقع پہ تمام لوگوں کا شکریہ آپ لوگ کے حوالے سے کر دوں، اور پھر سب سے پہلے جناب باقر زیدی اور خار زہرا زیدی صاحبہ، ان کے چینل پر مجھے پتہ چلا جب میں گھر واپس آیا ہوں کہ مسلسل میرے لیے ہوئی، تو میں باقر زیدی صاحب کا اور خار زہرا زیدی صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں، اہل بیت کی پوری انتظامیہ کا، ابوذر بھائی کا اور حسیب بھائی کا شکر گزار ہوں، میں برادر فاروق نظر صاحب کا اور برادر موسی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس آپ کے جزاک چینل اللہ۔ پر اپنے پروگراموں میں دعا کی، ان میں مجھے بلگرامی صاحب کا پتہ کہ انہیں کرائیں، اس کے علاوہ ایک آپ کوئی صاحب ہیں انہیں نے بھی کروائیں، ان سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ لیکن یہیں سے ماشاءاللہ۔ اس بات کو بھی کہہ دیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ بہت بڑے ہیں، میں نے جب یہ بات کی تو آپ کی جو ابتدائی گفتگو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات مجھے کرنی پڑ رہی ہے کہ انہیں کہا بہت بڑے فائٹر ہیں، آپ نے کرونا وائرس کو دی۔ اچھا، اب میں یہ بتا دوں کہ 47 ڈیز وینٹیلیٹر میں رہنا واقعاً اللہ اکبر ایک اللہ اکبر۔ بات ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں کوئی فائٹر وائٹر نہیں ہوں، ہرگز میں نہیں ہوں، یہ دعائیں ہیں جو مومنین کی بارگاہ معصومین کے تصدق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنی، اور میں مطلب اس وقت دوبارہ 3 مرتبہ مجھے وینٹیلیٹر میں 3 مختلف مواقع پہ ڈاکٹرز کی یہ صدا کچھ آئی نہیں آئی، لیکن یہ ضرور سننے میں آیا کہ سوری ناؤ وی ہیو ٹو گیو اپ، اور پھر وہ کہتے تھے اللہ کہ لیٹس گیو، اور پھر وہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ اکبر۔ کریے کہ 3 وینٹیلیٹر پہ، یہ یعنی وینٹیلیٹر پہ آپ کو ویسے تو ہوش آواز ہوتا ہی نہیں ہے، اور مگر یہ آواز پتہ نہیں قدرت سنانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو تمہیں دعائیں بچا رہی ہیں۔ تو میں ماشاءاللہ نے جو دعا کا کہا، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ ظاہر ہے میں تو اس وقت نہیں تھا،
لیکن اتنے پاک اور پاکیزہ مومنین نے دعا کی کہ بارگاہ خداوندی میں معصومین علیہ السلام کے صدقے میں وہ قبول. آپ جیسی ہستیاں بے شک. جو نہیں جی ہم تو پرور اور اسلم حسین بھائی کے اگر کیونکہ ناظرین کو ہو سکتا ہے کچھ زیادہ نہ پتا ہو، ہم تو ایک بہت آپ کے ایک ہی ادارے سے یا ایک ہی گروپ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسلک رہے، ہم زیادہ باخبر تھے آپ کی صحت سے متعلق، لیکن وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے، آپ تھوڑے سمٹمز بتائیں گے کہ وہ آغاز کیسے ہوا، اسپتال جب داخل ہوئے تو اس وقت کیا کیفیت تھی، اور کیا ایک ہی اسپتال میں تھوڑا سا اس بیماری کا سفر جو ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو بھی یہ فائدہ ہو کہ وہ بھی اگر ایسی سمٹمز ان کو ملیں یا کوئی بے احتیاطی اگر کوئی یا احتیاط میں کوئی کس انداز سے یہ لپیٹ میں کیسے آگے آپ اس کے؟ ویسے تو یعنی مختلف قسم کی سمٹمز ہیں، لیکن میری جو سمٹم جی تھی وہ ڈرائی کف تھی، ایک دم سوکھی اوکے. کھانسی ہو رہی تھی. سو کی کھانسی. میں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نارمل کھانسی ہے، اور میری اس میں انسیڈنٹ میں کہ میری کافی میموری لاس بھی ہے، تو جو کہ اب ریکور ہو رہی ہے، لیکن تو مجھے نہیں پتا کہ میں مجھے جب میں آیا ہوں تو مجھے بتایا کہ میں خود سے ایمبولینس میں گیا. یہ واقعہ مجھے نہیں پتا. یہاں سے مجھے ایمبولینس اچھا. لے گئی ہاسپٹل، رائل فری ہاسپٹل سے. وہ لوگ مجھے موو کر رہے تھے، وہ جو ایک نیا ہاسپٹل بنا وہ بنا کھولا تھا انہی نے، اس میں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن ٹھیک ہے. قدرت کا یہ کرنا تھا کہ وہ تین دفعہ انہی نے مجھے پلان کیا وہاں بھیجنے کا، اور وہ وہاں نہیں بھیج پائے. بیڈ نہیں ہے، مسئلے ہوئے، اور پھر ایونچولی مجھے انہی نے یونیورسٹی کالج آف لنڈن اور میں بھیجا، جو کہ لندن کا ون آف دی بیسٹ ہاسپٹل ہے. میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ خاص طور سے ہم اپنی قومیت کی بات کریں گے، ایشینز کی، کہ ہم لوگ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے این ایچ ایس. آپ سوچیں کہ یہی اگر 47 دن میں پاکستان اور کسی ہاسپٹل میں صحیح. ملک میں ہوتا تو 47 دن میں کتنا میرا خرچہ ہوتا. تو بہرحال ظاہر ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، الگ بات ہے، لیکن انہی نے وہ سروس آپ کو واپس دی، یہ کتنی بڑی بات ہے. تو میں نے بڑی بی بات بی ہے. سی صحیح. چینل 4 میں انٹرویو ہوا تو میں نے اس میں ریکویسٹ کی تھی سب کہ ٹائم کے میرے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ جلدی صحتیاب ہو کے آئے ہوں گے گھروں کو. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ کہ بھائی آپ جو ہے این ایچ ایس کو زیادہ سے سپورٹ کریں. میں نے اس میں بھی کہا تھا، اور آج بھی میں کہوں تھینک یو این ایچ ایس، تھینک یو گریٹ برٹن، کیونکہ کسی کی سبحان اللہ. بچائی انہی نے. اچھا اسلم بھائی، یہاں پر جس زمانے میں یہ جس زمانے میں پیک آورز تھے، اس کے پیک ڈیز تھے، اس پہ کرونا وائرس بہت چھایا ہوا تھا، تو مختلف قسم کی تھیوریز ڈسکس ہو رہی تھی. یہ کہا جا رہا تھا کہ پورے یورپ میں، انگلش کنٹریز میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جتنی نارمل ڈیتھس ہیں وہ بھی اٹھا کے جو ہے کرونا میں ڈال رہے ہیں. آپ کا اتنا واسطہ رہا اور لوگ یقیناً گھر والے سارے ان ٹچ رہے، تو کیا اس کے حقائق اصل حقائق کیا ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے میں اس بارے میں بالکل نہیں کہہ سکوں گا، کیونکہ آؤٹ آف 62 ڈیز 47 ڈیز تو میں اس دنیا میں ہی نہیں. نہیں، وہ تو آپ وینٹ پہ تھے، اس میں تو ظاہری بات ہے سائنس میں نہیں ہوتا انسان، مگر جو گھر والے ان ٹچ تھے ان کا ایکسپیرینس کیا رہا، وہ کیا دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو آ رہے تھے وہ معاملات کیا تھے؟ تھوڑا سا اگر اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. نہیں، ان لوگوں کو یہی تھا، کیونکہ میرے گھر میں میری ایک تو داماد ہی میرے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شبیر تیجانی، اس کے علاوہ میری لا بھی ڈاکٹر ہیں دو. تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ مجھے صحیح معنوں میں کرونا وائرس ہوا ہے. تو میرے کیس میں تو زیادہ تھا، اور اسی وجہ سے تو باقی لوگوں کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کچھ اور تھا اور انہی نے اس میں کرونا میں ڈال دیا تو میں نہیں کہہ سکوں گا، اور کہنا بھی نہیں چاہیے جب تک آپ کو. لیکن یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنا بہترین انہی نے خیال رکھا
اور مطلب ایسے لگ نہیں رہا تھا ہم مطلب مریض ہیں. مطلب تین نرسز ہوتی تھیں اور مخل جب ڈاکٹرز رہتے تھے، رجسٹرار ہوتے تھے جو کہ مطلب اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، لیکن میرے کیس میں بتایا مجھے انہوں نے کہ کنٹینیو لوگ مجھے اس میں رکھے ہوئے تھے نگاہ میں. صحیح ہے. ہر قسم کا انہوں نے ٹریٹمنٹ ایسا دیا ہے کہ جب میں وینٹیلیٹر سے باہر ہوں تو آپ سوچے کہ آئی ٹی یو میں اس وقت بقول ان کے، میں نے گنتی نہیں کی تھی لیکن بقول ان کے 17 اسٹاف آیا ہوتا میں آئی ٹی یو میں، صرف مجھے یہ مبارکباد دینے کہ میں وینٹیلیٹر سے باہر صحیح سلامت. اچھا عاشق صاحب، وہ تھوڑے وہ دن جو تھے، کیونکہ یہ ایک ایسی مشکل تھی کہ بعض بیماریوں میں تو عزیز و کارب آ سکتے ہیں، آپ کی عیادت کر سکتے ہیں، آپ کی دیکھ بھال خود کر سکتے ہیں، تو پھر ایک مریض کا ایک حوصلہ بنا رہتا ہے. تو اس میں تو آئسولیشن اور صرف ڈاکٹرز، مشینیں، وینٹیلیٹر، تو وہ خود آپ کیا سوچتے تھے اس وقت اور کیسے لڑے اس بیماری سے؟ ہاں، اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ بلکہ ایک بات کہہ کے پھر کراتا ہوں. لوگوں نے بہت دعائیں کی اور ان کی دعائیں بھی ہوئی، لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو دعائیں آپ تمام مومنین نے کی تھی، وہ دعا صرف آپ نے اپنے لیے کی تھی، کیونکہ میں تو بے ہوش پڑا ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں. اب مجھے آپ کی دعا کہ میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں. تو میں ایک دفعہ پھر فاروق نظر اور موسی صاحب کی وساطت سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی بھی وہ ہے یعنی تکلیف ہے اور چلنے پھرنے کے ابھی قابل نہیں ہوں، تو اس کے لیے دعا جاری ہے. وہ جو آپ نے جب میں انشاءاللہ بالکل جتنے بھی ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب اسلم ہاشم بھائی کے لیے دعا کریں کہ جلد از جلد آپ کو جو ہے وہ صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائیں، اور جس طرح سے آپ پہلے عزاداری میں ایکٹیو تھے بالکل ایسے ہی نظر آئیں انشاءاللہ. وہ جو آئی ٹی یو سے میں نکلا ہوں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ وہاں پہ اس وقت شروع کے 3 دن جو ہیں وہ میرے لیے بڑے کٹھن ہے کہ نہ میں کسی کو دیکھ سکتا ہوں، نہ کسی سے بات کر سکتا ہوں. وہ ظاہر ہے ماسک وغیرہ سے آکسیجن وغیرہ لگی تھی. اس کے بعد اس سے زیادہ کٹھن ہو گئے وہ اس طرح کہ میں کمرے میں ہوں اور 3 دیواریں ہیں اور ایک چھت ہے. اب ظاہر ہے کیونکہ میں ریکور اتنا نہیں تھا، وہ صرف بیل بجانے پہ اگر کسی کو آپ کو ضرورت ہے تو فوراً آ جائے گی نرس. لیکن اب میں اکیلے کمرے میں، تو اس میں ایک انتظام انہوں نے کیا، آئی ٹی یو میں بھی کیا تھا کہ ان کا وہ جو لوگ یعنی جو ایکسٹرا اسٹاف تھا ڈاکٹرز تک کا، وہ جو ہے وہ ایک پلیٹ لے کے آتے تھے اور گھر پہ ویڈیو کال کر پاتے تھے. تو ویڈیو پہ گھر والوں سے بات ہو جائے. یہ اس میں تھوڑا سا اس طرح سے رہا، لیکن بعد میں یہ جو تھا 3 دیواریں اور ایک چھت، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یقین کریں یہ بہت بڑا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے میں آپ لوگ کی طرح سوشل آدمی ہوں، بغیر افراد مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا، تو بڑا مشکل تھا. اور میں اس میں یہ بات اظہار مذاق کر رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ میں نے پھر ایک دن ان سے یہ کہا، ایک ڈاکٹر سے یہ کہا، ڈاکٹر نے وہ اور چیز ہوتی ہے کنسلٹنٹ سے میں نے یہ کہا کہ اگر مجھے گھر نہیں بھیجا تو یہ جو میں اس سے کود جاؤں گا اور ذمہ داری آپ پر آئے گی. وہ گھبرا، اس نے پھر وہ ایک دو نفسیاتی ڈاکٹر بھیجے میرے پاس کہ یہ ڈسٹرب ہے. میں جب جب وہ آئے تو میں پہلے تو میں سمجھا نہیں، جب انہوں نے مجھ سے باتیں شروع کی جیسے میں نفسیاتی ہوں تو میں نے کہا اچھا یہ اس کو شوق لگا میری بات سے. تو بہرحال لیکن میں اس کے بعد گیا ہوں وہاں سے یو سی ایل سے وہاں پہ فنچلے میموریل ہاسپٹل، اور یہ وہی گھنٹے پڑا ہوا تھا. 1 گھنٹے وہ آتے تھے، کیا نام
है फिजियोथेरेपिस्ट, और वो कोई फिजियोथेरेपी मतलब ही नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे हर महीने निकलना है, तो उस जाती वजह थी। तो मैं मतलब उनके छुट्टी देने से तकरीबन 2 हफ्ते पहले घर आ गया अपने रिस्क पे। सही। और मुझे अंदाजा था कि घर पे जो मेरे घर वाले हैं वो मेरे पर इतनी सख्ती करेंगे कि मैं के मुकाबले में जल्दी बेहतर, और वही हुआ। सही, तो बिल्कुल सही। सही। अच्छा, बेटियों ने असलम भाई अभी भी बाज लोग असलम भाई अभी भी बाज लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस को बहुत लाइट ले रहे हैं और उस तरह से जिस तरह एहतियात करनी चाहिए नहीं कर रहे, तो उनके लिए कोई मैसेज दें आप, क्योंकि आप इन तमाम फेसेस को, इन तमाम मरहलों को अबूर करके आए हैं। देखिए, मेरी तो हाथ जोड़ के सब भाइयों बहनों से दुआ दरख्वास्त है कि ये वबा जो मामूली वबा नहीं है। आप अगर एहतियात नहीं होंगे तो खुदा ना खास्ता सारी दुनिया को पता, लाखों अफराद जो हैं इसमें यानी इस दुनिया से गुजर गए। अगर मुझ जैसे हजारों होंगे जो इस मैं तो दुआओं से ही बचूं और लोग भी दुआ से ही बचूं, वरना ये जानलेवा वायरस है। तो इसमें मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें। कोशिश जो डिस्टेंसिंग का है उसको कायम रखें, और बिल्कुल सही, ये बहुत बिल्कुल जरूरी सही। है। इसमें कोई जी सर कुछ कॉल्स आ गई है और एक दो कॉल, और मैं नहीं चाह रहा आपको ज्यादा देर जो है वो बिठाए रखे, ताकि थोड़ा आप रेस्ट भी और ज्यादा कमजोरी हो ना जाए। इसी दौरान जब से हमने शुरू किया 20 कॉल्स मिस हो भी गई हैं, तो मैं नाज़रीन से माजरत चाहूंगा, क्योंकि हम आइंदा इंशाल्लाह जब ज्यादा इंप्रूव हो चुके होंगे तो फिर लंबा प्रोग्राम करेंगे। आज जरा हमने जहमत दी और उन्होंने कबूल कर ली, तो पहले कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी नकवी साहब हमारे साथ हैं ग्लासगो से। जी बहुत सबसे शुक्रिया। पहले तो फरूक भाई मैं ये कहूंगा कि असलम भाई को मैं ये कहूंगा कि ये फाते कोरोना वायरस है। फाते कोरोना वायरस, ठीक है। लोग वायरस से भागते हैं, ये फाते कोरोना वायरस है जो वो कोरोना वायरस को शिकस्त दे के आए हैं। और दूसरी बात मैं ऐसे ये कहूंगा, मैं अभी एक ऐसी बात आपको बताने लगा हूँ कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जी जी असलम भाई के मतलब जी। मुझे जब अहमद भाई ने बताया ना कि असम भाई हॉस्पिटल में है और वेंटिलेटर पे हैं और बड़ी क्रूशियल पोजीशन में है जी, तो मैंने आबुद भाई से कहा कि भाई उनके घर वालों को बता दो कि मैंने हमेशा सारी जिंदगी पे मेरा असूल है कि मैंने जब भी गाजी पाक अब्बास से मांगा है ना मुझे वो मिल जाता है। वो काबिल हवाइज हैं, वो हमेशा देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि उनसे जाके कह दो कि असलम हाशिम भाई को मैंने गाजी पाक से वापस मंगवाया है और वो मुझे वो मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। ये मैंने उनसे कहा। वो जब आबुद भाई ने जाके उनके घर वालों को बताया कि नकवी साहब ने कहा कि जी असम भाई को मैंने गाजी पाक से वापस मंगवाया और मैंने वह गाजी पाक से वापस लेना है, मेरा दावा है, तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह अब कुछ नहीं होगा, अब असम भाई वापस आएंगे। तो असम भाई आज मैं आपको ये कहूंगा, टीवी पे बैठ के आपने ये कहना होगा कि मेरा गाजी अब्बास जिंदाबाद, ये आपको कहना पड़ेगा आज। तो मैंने आपको गाजी पाक से वापस लिया हुआ है, ये आपको आज कहना पड़ेगा, मेरा गाजी अब्बास जिंदाबाद। और ये बड़ी बात है करने वाली, इसलिए कि 2 आदमी थे बीमार जी। एक मेरे पास थे, डॉक्टर थे वो यहाँ पे, वो डॉक्टर मूसा, वो भी इनकी तरह वेंटिलेटर पे थे फरूक भाई। उनको जब मैंने फोन किया तो वो कहने लगे, वो इतने घबरा गए, वो कहने लगे जी मेरे लिए 4 भाई का इंतजाम करें, मेरे वाला काम खत्म हो गया है, तो मैं अब नहीं भाई सकता, मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, दुआएं काम नहीं करेंगी। तो मैंने कहा यार क्यों घबरा गए हो, हमारे पास गाजी जो है हम गाजी से लेंगे। इनके लिए और डॉक्टर मूसा के लिए, दोनों के लिए मैंने कहा गाजी मैंने दोनों को आपसे लेना है। तो फरूक भाई हुआ क्या कि डॉक्टर मूसा सुबह 11 बजे तक वेंटिलेटर पे थे, 4 बजे डॉक्टरों ने कह दिया अब घर जाए आप ठीक, और वो घर गए। तो इसलिए असम भाई आज नारा लगाना होगा, मेरा गाजी जिंदाबाद, आपको ये नारा लगाना पड़ेगा आज।
बिल्कुल जी, वो तो पहले ही माशाल्लाह उसी डर से वाबस्ता है, और वो हम तो हैं गाजी की दुआ के उनके सदके में हैं, माशाल्लाह, देश सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल असलम भाई कोई मैसेज देना चाहे और इस पर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहे नकवी साहब? तो नकवी साहब ने भी की, जैसे ही मैं आया हूँ मुझे भी, और नकवी साहब आपका गाजियाबाद, मेरा गाजियाबाद, तमाम मोमिनीन का गाजियाबाद जिंदाबाद, और इसमें दूसरी राय नहीं है। और यकीनन और कोई मैं अपना मुझसे सब में कि मैं अलीबैट टीवी पे बैठा हूँ, जाहिर नाम लेने का कोई वो, लेकिन ऐसी हस्तियों ने मुझे फ़ोन बाद में जब मैं घर आ गया हूँ तो बताया कि उन्होंने किस किस्म की दुआएं मांगी है। एक बहुत बड़े नौखाना सिंह, क्योंकि उन्हीं ने किसी और को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया, कहा कि ये बात ऐसी नहीं है, मतलब का दूसरे मायने भी ले सकते थे। उन्हीं ने अपनी पूरी नौखानी की का वास्ता बीबी से मुझे मेरी पूरी अपनी करने के, जब से मैंने की थी और आज तक जितनी नौखानी है उसके सदक़े में अगर कोई भी सवाब बनता है तो असलम हाशिम को सेध दें। और इसके अलावा लोगों ने अपने, और कुछ यानी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहीं से जानता ही नहीं हूँ, कोई जान पहचान नहीं है, और उन लोगों ने दुआ की, और नहीं जानते कि क्या रिश्ता है ये हम सब लोगों का आपस में। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बिल्कुल ही जी। खूबसूरत रिश्ता है ये। दुआओं का यही तो फिर एक हम देख रहे हैं कि असर है, और जैसे असलम भाई ने बताया कि एहतियात जो नाज़रीन जो हैं उनके लिए वो स्टेप जरूर उठाएं जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं। तो अच्छा असलम भाई, और क्योंकि एक तो दुआएं हैं, वैसे तो पूरी दुनिया से दुआएं माशाल्लाह आपके लिए की गई हैं, मुझे तो लगा एक तो माँ की दुआ बहुत असर रखती है, और फिर बेटियों की दुआ, ये भी बेटियां भी माशाल्लाह आपकी जो हैं वो भी दीन की खिदमत कर रही हैं, तो उस बारे में क्या फरमाएंगे? वो कितना परेशान हुई, क्योंकि वो उन्होंने भी लोगों को साथ साथ इन टच रखा और दुआएं समेटने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, इसमें शक नहीं है। मुझे याद आ गया कि दो मेरे जहन में आ गए, तो पहले मैं उनका शुक्रिया चैनल के थ्रू मौलाना अब्बादी साहब और मौलाना मारूफी साहब, इन लोगों ने भी, और मौलाना रजा साहब, ये वो हस्ती हैं जिनके मुझे नाम आ गए याद, और जिनके मुझे नहीं आ रहे हैं मैं उनसे सिद्क़ दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे हक़ में दुआ की। तो बड़ी बात की, इन लोगों ने मुझे बताया कि ये कहा कि ये मेरे हक़ में जो दुआएं बेटियों ने की हैं, करवाई हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। और वाकई मैं मतलब कि मेरी बेटी हैं तो इसलिए नहीं, लेकिन हकीकत है कि इन बच्चियों ने बहुत यानी पूरे दिन माल किए और करवाए और दुआएं की है, और जाहिर है फिर एक दिल से आवाज निकलती है, वो असर करती है। और अच्छा असलम भाई, वैसे तो माशाल्लाह पहले भी आप ने कोई कमी नहीं हमने देखा कि एक मौला के लिए ही आपके एक्टिविटीज, आपके काम जो हैं वो उसी में आपकी जिंदगी सर्फ हो रही है। अब मजीद क्या आपके मौला ने जब आपसे मजीद ड्यूटी लेना चाह रहे दुनिया में, तो क्या आपका एक हदफ टारगेट होगा जो आप फॉलो करना चाह रहे कि हाँ नई जिंदगी मिली है तो पहले जो कुछ नहीं कर सका तो ये चीजें कुछ मैं करना चाहूंगा, तो क्या आप देख रहे हैं, क्या टारगेट है आपके लिए? नए अहदाफ क्या? आपने तो सवाल किया है वो मुझे फंसाने के लिए किया है। मैं बता देता हूँ कि क्या करने जा रहा हूँ। सीखने के लिए कि हम बजाय कि 47 दिन वेंटिलेटर पे रहें और तब हमें समझ आए, हम आप ही हमें बता दें ताकि हम भी आपके पीछे लग जाएं इंशाल्लाह। नहीं तो परवरदिगार ने आपको भेजा है तो यकीनन टास्क देकर ही भेजा होगा ना, मतलब आपसे काम लेने हैं असलम भाई। बिल्कुल सही है जी सर। मैं आलम बेहोशी में ये देखता हूँ कि मैं जन्नत के दरवाजे पे हूँ। अब पता नहीं मुझे ये बयान करना चाहिए, आपने जो कहा तो उस वजह से मैं कर रहा हूँ। जन्नत के दरवाजे पे हूँ और फरिश्ता
نہیں میرے 192 کام باقی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تو آنا ہوگا. تو میں کہتا ہوں بس تھوڑے سے دن کی اور اجازت لے لو. وہ اندر جاتا ہے, واپس آتا ہے, کہتا ہے کہ کہا گیا کہ اس کو جانے دو, یہ خود سے واپس آ جائے گا, اس کے جو کام ہے وہ بہت اہم ہے. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ عزاداری پیسے کو باہر عزاداری جو پیسوں والے تو باہر نکالنا ہے. یہ جو لفافہ سسٹم ہے, انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی اور مجھے مولا نے اپنی حقیقی خدمت کا موقع دیا, جو مانگ تانگ ہے اس کو مجھے ختم کروانا ہے. کیا ہے یہ, ہم مطلب پیسے کے لیے کریں گے, اور اگر پیسہ نہیں ملا تو ہم ذکر حسین سے تو نہیں کریں کر لیں گے. اللہ اکبر, اللہ. تو یہ مشن مجھے ملی ہے, اس لیے یہ تو میں نے کرنا ہے. اور اب مطلب باقی بھی کیا ہوا ہے, چند سالوں کی زندگی باقی ہے. تو اور مجھے جیسا آپ نے مجھ نے کہا کہ یار میں آپ کا پہلا نام بھول گیا ہوں, موسی آپ کا پہلا نام بھول گیا ہوں. علی موسی, علی موسی. آپ کچھ علماء کے نام بھی بھولے, ان کا پہلا نام بھولے, وہ آپ نے شروع میں بتا دیا تھا, میموری کا کچھ اثر ہوا ہے, تو وہ اس میں ہم نے وہ سب اب مائنڈ نہیں کریں گے. آپ کے پاس ایک لائسنس ہے, آپ تو ہماری بھابھی کو بھی کہیں کہ میں نام تمہیں نہیں جانتا, تو آپ کے پاس ایک لائسنس ہے, کوئی مسئلہ نہیں ابھی. مسئلہ نہیں ہے. یہ میرے بھتیجوں کی طرح ہے علی موسی, اور اس وجہ سے میں یہ ان کے چچا میرے بزرگ تھے لیکن میرے ساتھیوں میں سے. تو یہ مجھے باقاعدہ کہا گیا کہ اب آپ جائیں اور یہ کریں کہ صرف پیسے ہی نہیں, اور بہت سے نکالنی ہے کہ جناب 1000 کا مجمع میں بلا لیا. مجمع کا کیا کرنا ہے آپ نے, مجلس وہی کامیاب ہے میں سارے لوگ نہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. اور پھر ایک ہے کہ یہ نوحہ خوانی سے متعلق ہے کہ نوحہ خوانی سے گانوں کی طرزیں باہر کرنی ہے. بالکل اگر کوئی آدمی بہت بڑا جہاد ہے, یہ بہت بڑا جہاد ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی گانے کی طرز پہ پڑھ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں یہ بھی چل گیا کہ یہاں کے بچے بھی اب وہ میراثیوں کی طرح پڑھنے لگے. تو بیویاں جو آتی ہیں وہ ایک لوہا مرثیہ کا جو ایک شکل ہوا کرتی تھی وہ بالکل بگڑ گئی ہے, یا ایک کمرشلزم آتا چلا جا رہا ہے, اس کو ایک پروفیشنل کر دیا, اس کو اس میں گلیمر آ گیا, اس وجہ سے وہ اثر بھی ختم. جی ہاں, صحیح بات, اثر بھی. اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں, ہمیں یاد ہے ظاہر ہے ہر اپنے پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں, ہمیں یاد ہے جب 7-8 سال کا بچہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا تھا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں. یہ مشن بالکل صحیح. اچھا اسلم بھائی, آپ کے ہوتے ہوئے ایک اور کال لے کے, آخری کال لے کے پھر آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ آرام کریں اور پھر ہم تھوڑا سا پروگرام آگے بڑھائیں گے. میں ایک کال لے لوں, ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ ٹی وی سے نہ سنیں, آپ لائیو آ چکے. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت خواہش تھی آپ سے بات ہو جاتی. چلیں, بہت شکریہ اسلم ہاشم صاحب, پھر دل سے دعائیں, اور آپ نے جیسے فرمایا اب تو ناظرین جو ہیں مزید جو آپ کے لیے دعا گو ہیں, آپ اور تندرستی پائیں, اور کچھ اگر کمزوری رہ گئی ہے تو آپ اسی طرح سے, بلکہ زیرو سے جوانی ایک آپ پہ دوبارہ انشاءاللہ آئے, اور جو آپ کے اہداف ہیں, ٹارگیٹس ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اہل بیت ٹی وی کی اسکرین تو ہے ہی آپ کی اپنی, تو جو اسکرین کے لیے ہوا, جو ہمارے خادموں کے لیے ہوا, تو ہمیں حکم کیجیے گا. مصطفی بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. اسلم بھائی. بالکل 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 اسلم بھائی انشاءاللہ بہت ہی بلند ہمت انسان ہے, اور یقیناً جو مولا نے ان کو زندگی دے کے بھیجا ہے, اور یہ اپنے اہداف پہ انشاءاللہ پورا کام بھی کریں گے, اور ہم مولا کی ذات سے پر امید ہیں کہ جلد از جلد ان کو مکمل صحتیاب دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اسلم بھائی.
اختتامی جملوں میں یہ کہنا چاہوں کہ اس مرض نے مجھے یہ بھی اعزاز بخشا کہ میں ایسی ہستیوں کے پروگرام میں ایک مہمان بنا. فاروق نصیر بہت انتہائی محترم انسان. آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا, اس کا میں بہت شکریہ. بھائی ہم ہستی وغیرہ کوئی نہیں ہے, آپ جو جس جنت کے دروازے پہ آپ کھڑے ہوئے تھے, بس دعا کیجیے گا ہمیں بھی ساتھ کئی جو اشارے سے ہمیں بھی کئی پار کرا دیجیے گا. ہم ہستیاں وغیرہ کوئی نہیں, آپ جو دروازہ دیکھا ہے آپ کے پیچھے ہیں. ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں اسلم بھائی, آپ یونیورسٹی ہیں, آپ نے پوری زندگی لگائی ہے عزاداری. ہم تو ابھی طالب علم ہیں, آپ تو یونیورسٹی ہیں. اور میں دیکھتا ہوں آپ لوگ کے پروگرام, بلکہ پرسوں ترسوں میں نے فاروق بھائی کے پروگرام میں کال بھی ٹرائی کی تھی, وہ پروگرام ختم ہو گیا تھا. اس میں رامي صاحب کا پروگرام ہو رہا تھا, تو میں چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا کر دوں ان کا, لیکن وہ ختم ہو گیا تھا. اور میں دیکھتا رہتا ہوں, اور بہترین پروگرام کرتے ہیں آپ لوگ. اللہ آپ لوگ کو بہترین ترقی عطا فرمائے, اور سوائے غم حسین کے کوئی سلامت رہے بھائی. بہت شکریہ. اور اسلم بھائی تھے ناظرین ہمارے ساتھ لندن سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی, اور 47 دن وینٹیلیٹر پہ, اور انہوں نے جیسے خود بتایا وینٹیلیٹر پہ انسان کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں. تو وہاں سے پلٹ کر واپس آنا یقیناً یہ آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اور ان کے گھر والوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, خود ان کی ایک جو ہمت ہے. تو ہم سب ان کے لیے دعا گوئے ہیں کہ مزید ان کو تندرستی ملے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں آ کے. موسوی بھائی ابھی میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے رہیں گے, اور آپ کے لیے جو سیگمنٹ ہے کچھ کرنٹ افیئرز پہ جو باتیں ہوں گی, موسوی بھائی کیونکہ 6:30 تک ہے میرے ساتھ, تو ان سے بھی کچھ اپڈیٹس اگر ان کے پاس ہیں میں کال لے لوں اتنی دیر میں. السلام علیکم. جی بھائی, کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی میں اعجاز احمد بول رہا ہوں دبئی سے. مجھے فاروق صاحب سے بات کرنا ہے. جی اعجاز صاحب آپ لائیو آ چکے, بات کیجیے بھائی. جی مجھے وہ علامہ جو مسجد پڑھتے ہیں نا, عابد گرامی صاحب, ان کا واٹس نمبر چاہیے. اوکے, تو آپ اس پروگرام کے بعد فوراً بعد فون کر لیجیے گا, تو میں نمبر دے دوں گا یا لندن اسٹوڈیو والے بھائی آپ کو نمبر دے دیں گے. ٹھیک ہے بھائی. جی میں 2-3 بار آپ کے پاس کال کیا, لیکن کال اس سے بات نہیں ہو پاتی, ہو پیسہ بھی کٹ جاتا بار بار. اوہو, یہ پیسے کٹنے والا ذرا کام خراب ہے. میں ابھی آپ کا نمبر لے نہیں سکتا, بہت معذرت, فوراً پروگرام کے فوراً بعد فون کیجیے گا. اوکے شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی موسی بھائی, اور ماشاءاللہ اسلم بھائی کو دیکھ کے تو بہت خوشی ہو رہی ہے. ناظرین بھی یقیناً خوش ہیں, اور زندہ معجزہ جس طرح سے انہوں نے کہا نا کہ بالکل جس طرح انہوں نے کہا نا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے, دعا سلاح المومن, اس کے عملی مصداق اس وقت جو ہے وہ اسلم ہاشم بھائی جو ہے وہ قرار پائے ہیں کہ واقعی میں آپ دیکھ لیں کہ اتنا عرصہ وینٹیلیٹر پر رہنا اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ واپس آنا, یہ مومنین کی دعائیں تھیں. یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کرم تھا, جن کے لیے انہوں نے, جن کے مظلوم لال کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کیا ہوا ہے, اور پوری زندگی انہوں نے عزاداری سید الشہداء میں گزار دی ہے. تو یہ وہی تمام چیزیں تھیں جو ان کو کھینچ کے واپس لائیں, اور جو مزید نیکیاں انہوں نے ابھی مزید سر انجام دینی ہے, کیونکہ ایک انسان جب ایک بزرگی پہ آتا ہے اور ایک کام کرتا ہوا تو وہ اس کی معراج کے ایام ہوتے ہیں. تو وہ جو ایکسپیرینس ان کے پاس ہے وہ ان سے کم عمر افراد کے پاس نہیں, تو ابھی ان سے مزید پروردگار نے کام لینا. ہماری دعا یہی ہے اپنے تمام جتنے بھی ہمارے ساتھ دیکھنے سننے والے لوگ ہیں ان کے کہ اسلم ہاشم بھائی کی طول عمر کے لیے دعا کریں, اور صحت کے ساتھ کہ ماشاءاللہ جتنے وہ ایکٹیو ہیں اس سے زیادہ ایکٹیو ہو جائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عزاداری کے حوالے سے کام ہو سکے. تو یہ تو یہاں تک بات ہوئی, اور جیسے آپ نے کرنٹ افیئرز کے حوالے سے بات کیا, تبدیلیاں ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ فاروق بھائی چیزیں جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں. مقامات ابلاغ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مضبوطی آ رہی ہے, جو ہے وہ ایک ہائی آفیشلز کا جو ہے وہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ عراق کا دورہ ہے, اور وہ خبریں جو ہے وہ تمام چیزیں دم توڑ گئی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک میڈیا کے ذریعے پورٹری کیا جا رہا تھا کہ عراق کے اوپر ابھی بھی سعودی انفلوئنس ہے یا امریکی انفلوئنس ہے. وہ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا استقبال ہوا, انہوں نے جا کے شہید قاسم سلیمانی کی فاتح خوانی کرائی, اور وہ
ان کے ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں یہ سارے معاملات ہیں. تو اس میں بہت زیادہ تبدیلی ہے. سعودی عرب سے بھی خبر ہے کہ شاہ سلمان جو ہے وہ ایڈمٹ ہو گئے ہیں، مگر وہاں سے چونکہ چیزوں کو پبلک نہیں کیا جاتا، فوراً چھپایا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پتے کے اندر سوجن تھی، اس کا چیک اپ ہے. مگر آئندہ معاملات کیا ہیں؟ اب کس وقت محمد بن سلمان حقیقی طور پر بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں، کس کو اپنا ولی عہد بناتے ہیں، معاملات کیا ہے، یہاں پر بڑی حساسیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ یہاں پر معاملات جو ہے وہ اچانک بگڑ سکتے ہیں. بالکل صحیح کال تھی، شاید وہ ہولڈ پہ خود ہی چلے گئے. اور موسی بھائی وہ جو ہمارا ایز اے پاکستانی تھوڑا ایک شکوہ گلا بھی ہوتا تھا چابہار کے معاملے میں، تو وہ بھی خلاصی ہوگی اس میں بھی، شاید آپ نے پروگرام بھی کیا اس پہ، لیکن بالکل. دیکھیں یہ بھی کافی جو اپڈیٹ ہیں. جی ہم شروع سے کہتے چلے آئیں گے، صدر اسلام سے اگر آپ دیکھیں جو پہلی حکومت قائم ہوئی جو رسالت نواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود ان کی رہنمائی میں تھی، تو کیا اس کے اندر انہوں نے کسی اور گروپس کے ساتھ بزنس ڈیل کرنے سے کوئی روکا ہے، کوئی معاہدہ کرنے سے روکا ہے؟ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے. تو اگر چابہار پر ہندوستان کا انٹرسٹ تھا تو اس میں ایران کا بھی انٹرسٹ تھا، اور وہ ایران کی سرزمین میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، مسلمانوں کی سرزمین میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. لوگ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے تھے. ابھی دنیا نے دیکھ لیا کہ جہاں پر جب بات آئی اور جب سے آیت اللہ خامنئی نے کشمیر کے معاملے میں اسٹینڈ لیا ہے، جب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ وہ اس چیز کو محتمل نہیں کر سکے، اس کا تحمل نہیں کر سکے. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلم دنیا سے جس طرح سے OIC سے کوئی آواز نہیں مضبوط آئی ہے، عرب ممالک خاموش ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالنا ہے. ایران چابہار کی وجہ سے نہیں بولے گا، مگر ایران نے اصولی موقف لیا اور ڈٹ کے جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بات کی. تو وہاں سے جو ہے وہ تعلقات خراب ہونے شروع ہوئے، اور اب الحمدللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور کچھ پاکستان کی خبریں تو ہیں ہی، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک کال لے کے اور اس کے بعد پھر جو دعاؤں کی بات ہو رہی ہے جو ہمیں لرن کرنا چاہیے. ایک تو اسلم بھائی نے خود جو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اتنی آزمائش ڈالتا ہے جتنی وہ سہ سکتا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے وہ جرت مندی کے ساتھ اس کا سامنا بھی کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 صابر حسین شاہ صاحب، مہربانی مہربانی. گل کرو جی، لائیو ہو تسی سر. جی جی وعلیکم السلام. جی جی صابر صاحب ٹی وی تو نہ سنو، گل کرو سر. فاروق صاحب میری کہانی سننی ہے. جی جی میری بات سنیں. جی جی میری بیوی فوت ہو گئی ہے. اللہ پاک اس نے جنت نصیب کرے. مکان بنایا تھا اس نے پیپ پر 50 فٹ پہ پیپوں کا نشان بنایا تھا. جب اس نے راتی نشان کی لاٹیں جگائی، پڑوسن کہتی ہے آج تو نے نشان لایا کل کچھ مجلس کراؤ گے. اور وہ کہتے ہیں کہ آج راتی مجلس ہوگا جی نشان نہ اپنا پیوزا لایا تو اپنا پیوزا لا رہا ہے. رات نو کاری جان والی غریب کا پہنچ گئے، انہوں نے مجلس پڑھی. ایسی معاملہ سی کہ اس رات کا شاید ہی کوئی معاملہ ہوئے. شیر دل خاتون تھی. اللہ انہوں نے جنت کا ہماری اولاد کو نہیں ہے، وہ صرف آل محمد پہ جان قربان کرتی تھی. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یقیناً جی یقیناً صابر حسین شاہ صاحب، اللہ آپ کو صبر دے اور ماں جی کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ محب تھیں اہل بیت علیہ السلام کی، تو یہ یقیناً ان کی بخشش کا سما ہوگا. تو مصطفی بھائی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہم اس وقت گھر میں ہے یعنی، اور اسپتال میں نہیں گئے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تو اس چیز کا ہمیں کیا ایک فائدہ اٹھانا چاہیے نا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ایک تو شکر کریں، اور پھر احکامات کو فالو کرنے میں یہ ٹائم گزاریں، اس کو ایزی نہ لیں. بلگرامی صاحب جو کہا کرتے ہیں. جی
بالکل دیکھیں میں نے یہی سوال جو ہے وہ ابھی اسلم ہاشم بھائی سے بھی کیا کہ کیونکہ انہوں نے اسپین کو برداشت کیا ہے اور اس کو شکست دی ہے اور ان تمام جو مراحل ہیں ان کو عبور کیا ہے کہ کس طرح سے ٹیمپریچر ہوتا ہے، کس طرح سے وینٹیلیٹر وغیرہ، اور اس کے بعد کمزوری، کس طرح سے تمام معاملات جو وہ باقاعدہ ان تمام چیزوں کو فیس کیے ہوئے ہیں، تو جو ان کی رائے ہوگی وہ دوسرے لوگوں پر ایون جو ماہرین بھی ہیں اس پر بھی مقدم ہوگی، کیونکہ وہ اس کو فیل کر کے آ رہے ہیں، ان کو تمام چیزوں کو وہ ان بیریئرز کو کراس کر کے آ رہے ہیں. تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ لائٹ نہ لیں، دیکھیں احتیاط کرنا ہمارا کام ہے. جس طرح سے ہمارے جو شیعہ قیادت ہے، جو ہمارے مرجع الزام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتباع کہہ رہے ہیں، جو طبیب کہہ رہے ہیں، جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اب اس کو فالو کریں. اب اس کے بعد کس کو وائرس لگتا ہے یا نہیں لگتا، یہ تمام چیزیں خدا کی مرضی سے ہوتی ہیں. جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہماری مسئولیت ہے، وہ ہم نے انجام دینی ہے. ہم یہ کہیں گے نہیں جی اللہ بچا لے گا، ہم نے شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈال دیں، تو یہ بھی بات غلط ہے. تو ہمارا جو کام ہے وہ ہم نے انجام دینا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک کالر تھے، ان کی کال ڈراپ ہوئی، لیکن صحیح آپ نے فرمایا. اور ابھی دوبارہ عید کی آمد ہے، اس میں جو پاکستان میں اور اب یہاں پہ تھوڑا سا زور ٹوٹا ہے، لیکن جب سے اب لاک ڈاؤن میں تھوڑی ایزنگ ہوئی ہے تو اب یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے کہ اللہ نہ کرے دوبارہ وہ پیک واپس آئے. پھر ونٹر کہا جا رہا ہے بڑا کریٹیکل ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی، کیونکہ ایک سوچا نہیں تھا کہ یہ سیناریو بنے گا، یہ سچویشن آئے گی، لیکن جب آئی ہے تو پھر اس کے مطابق ہی تھوڑا سا ہم نے اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا ہے. وہ رہن دیکھیں سہن جب انسان آپ نے اپنایا تو پھر نقصان ہوگا ہم سب کا، اگر وہی اسی ڈگر پہ اگر ہم چلتے رہے. جی انسان کو پروردگار نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ وہ ہر طرح کے موسم میں، ہر طرح کے انوائرمنٹ میں، ہر طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی بخوبی صلاحیت رکھتا ہے. اب اتنے سارے دن اس مرض کے ساتھ گزارے ہیں، اس وبا کے ساتھ گزارے ہیں، تو اب لوگوں کو اس حساب سے جینا آ گیا ہے کہ کتنی سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، لوگوں کو ہگ نہیں کرنا ہے، جو ہے وہ ہینڈ شیک نہیں کرنا ہے، ملانے نہیں ہے ہاتھ، قریب نہیں جانا، اور کس طرح سے جو ہے وہ سینیٹائزر آپ کے پاس ہوں، آپ نے کن چیزوں کو چھوا ہے، آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ نے کچھ چیز کو چھو کے ہاتھ منہ پہ تو نہیں لگایا، ناک پہ تو نہیں لگایا، آنکھوں کو تو نہیں مل لیا. تو ان تمام چیزوں کو کس طرح سے گھر آنا ہے تو کپڑوں کو کس طرح چینج کرنا ہے، بچوں کو اپنے سے دور رکھنا ہے جب تک آپ بات نہ لے لیں. یہ تمام چیزیں اب میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کے لیے کافی ہے. اس میں میڈیا نے بہت اپنا رول جو ہے وہ پلے کیا ہے. تمام چیزیں لوگوں کو معلوم ہے، بس اس کے اوپر جتنی احتیاط کریں گے آپ اس سے محفوظ رہیں گے. کیونکہ ایک نظر نہ آنے والی شے ہے نا فاروق بھائی، ایک چیز نظر آ رہی ہو تو آپ اس سے فرار اختیار کر سکتے ہیں. ایک چیز نظر انسانی آنکھ اس کو دیکھنے سے قاصر ہے، تو اس کے لیے جو احتیاط کی عادت بھی ہو چکی ہے اب ہمیں، اور احتیاط بتائی بھی گئی ہے، تو اس کو کنٹینیو کریں. بس خدا سب کو محفوظ رکھے، یہی دعا کی جا سکتی ہے اپنے لیے بھی اور سب کے لیے. بالکل صحیح. لا آمین. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرانس سے محمد نواز آپ کا بھائی عرض کر رہا ہے. جی نواز بٹ صاحب بہت شکریہ صاحب. محمد نواز بٹ غائب نہ ہو جائے بٹ. جی 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 نہیں جی بٹ صاحب. اچھا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے میں دعا کروں گا، اور آپ بھی کریں، سبھی دعا کریں گے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے، جو بھی فوت ہوئے ہیں آج. تو بات جو ہے کہ آج آغا بھائی تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ میرے چھوٹے بھائی اور آپ بڑے بھائی. اور تھوڑا سا جائزہ دوں گا میں مشکلات پر بھی، اور اس کے ساتھ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ دعاؤں کا اثر، یہی لکھا ہوا ہے نا؟ جی بالکل جی بالکل. جی تو وطن عزیز میں سیاسی صورتحال تسلی بخش ہے اور اطمینان بخش ہے الحمدللہ. اچھا. سیاسی پارٹیوں کے لیڈران ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں، یہ عام بات ہے. ان کی لچھے دار تقاریر اور بیانات کی آڑ میں غریب عوام کو بیوقوف بنانے میں امتن گوش ہیں. صحیح ہے. ماضی اور حال کے لیڈران کا بس ایک ہی منشور ہے. صحیح ہے. پتہ نہیں ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا، عوام کے لیے کیا کروں گا. کہ اقتدار اور صرف اقتدار ان کا یہ منشور ہے. ان کو غریبوں کی حالت زار سے کوئی واسطہ نہیں. کوئی مذہب کی آڑ میں، کوئی مسلک کی آڑ میں، کوئی مقبوضہ جموں کشمیر کی مسئلے کی آڑ میں ان کو سبز باغ دکھا کر اتصال کرنے میں مصروف ہے، مشغول ہے. ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ دعاؤں کا جہاں تک اپنے ٹاپک لے کے بہت بڑا ٹاپک ہے، تو بہت لمبی چوڑی بات ہوئی، شارٹ اینڈ سویٹ بات کرتا ہوں میں فاروق بھائی. کہ دعائیں ہماری کبھی قبول نہیں ہو سکتی، میں بھی اس میں شامل ہوں. کبھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے
کہ اللہ کا نیک انسان جو ہے بے زر اور اللہ کا ولی وہی کر سکتا ہے. لیکن لوگوں کا حق کھانا، ہر چیز میں بلاوٹ، ہر چیز میں فراڈ، ہر چیز میں کرپشن، تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ بالکل ماں باپ کی ماں باپ کا ادب نہیں، والدین کا ادب نہیں، رشتے داروں سے رشتے توڑ دیے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ صحیح صحیح صحیح. بس میں یہی شارٹ کرنا چلیں جی، چاہتا ہوں. بہت شکریہ بٹ صاحب. جب ہم بہت اچھی بات حقوق کا خیال رکھتے ہوئے جی اس کی پاسداری کریں گے. بہت اچھی بات جی، بہت اچھی بات بٹ صاحب. اور وہی نا کہ کنڈیشنز یا وہ شرائط دیکھنی چاہیے کہ کیوں قبول نہیں ہو رہی، اور جب تک وہ قبول نہیں ہو رہی ایک آغاز اور بھی کرنا چاہیے کہ اپنی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی کسی سے دعا لینے کے لیے کچھ ایسے کام کریں، کیونکہ بالکل. وہ ضرور قبول ہوتی ہے. جب کوئی آپ کے انہوں لیے نے دعا بہت کرتا ہے وہ عمدہ یقیناً قبول ہوتی ہے. جی انہوں جی نے بہت جی عمدہ جی بات کی ہے فاروق بھائی، اور اس نقطے کو ہمیں واپس جاننا چاہیے اور اس کو پک کرنا چاہیے. بہت عمدہ نقطہ یہ دے کر گئے کہ دعا جو قبول نہیں جی ہو رہی اس کے اسباب، علل اسباب کو دیکھنا چاہیے. اس کے اندر جو مال حرام کی وجہ سے، دیکھیں امام حسین السلام نے اس کے اوپر واضح روز عاشوراء اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے، اور آپ نے واشواف الفاظ میں یہ فرمایا تھا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے جانتے بھی ہو، میرا رشتہ رسول اللہ سے بھی جانتے ہو، میری مقام و منزلت میری اپنی وہ بھی تم جانتے ہو، مگر تم میرے قتل کے اوپر آمادہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے حرام پڑا ہوا ہے، یہ مال حرام ہے صحیح بات. جو تمہیں جو ہے وہ حق کی طرف آنے نہیں دے رہا. تو مال حرام کو لائٹ لے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب چلتا ہے، ہمارے یہاں اس کے نام رکھے گئے، اوپر کی آمدنی اور یہ مٹھائی کے پیسے، یہ جو یہ مٹھائی کے پیسے ہوتے ہیں اور یہ اوپر کی آمدنی ہوتی ہے، اس کو سید الشہداء نے صاف صاف مال حرام کا ہے اور اپنی سے خود سے دور ہونے کا سبب قرار دیا ہے. تو کتنی خطرناک چیز ہے یہ. بہت اچھی بات جو ہے نا بٹ صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے. دعا قبول اسی لیے ہی نہیں ہوتی کہ ہماری جو انکم ہے تو اس کے اندر اس کے اندر وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے، مخلوط ہو جاتی ہے حرام کے ساتھ. اس طرف توجہ دینی چاہیے. صحیح بات ہے. اور بس یہی ہے نا کہ ایک کالر ہیں لیکن شیطان ایسا ہمیں جھانسے میں رکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مال بناؤ اپنا اور اس کے بعد اس میں سے تھوڑا سا آپ خیرات کر دو اور یا حج پہ چلے جاؤ، زیارات پہ چلا جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور اللہ یہ اللہ ساری دونوں چیزیں کیسے چلیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب، علی بھائی، دونوں بھائی ہیں، بڑے پیارے ہیں، جی مہربانی. بہت اچھا کام کریں. تو سب سے پہلے ہزار تعزیت میرا دوست، میرا کلاس فیلو، میرا بہت ہی پیارا ندیم، جی وہ روپیال ہوٹل میرج ہال جو گرا ہے ٹھیک ہے وہاں پر، وہ میرا کلاس فیلو تھا، بہت پیارا تھا، بہت محنت کی، انگلینڈ میں بھی، پاکستان میں بھی، عوام کی بھی خدمت، ساتھ ساتھ تو جوان سال اس کا بچہ بھی. تو ہزار تعزیت میں تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ ہزار تعزیت کریں اس کے لیے اور اللہ دعائیں درجات مغفرت بلند بھی کریں. اللہ درجات. تو آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، آپ امن و امان کے لیے بھی، تعمیر و ترقی کے لیے بھی ہر دم کوشاں رہتے ہیں. ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے بھی ایک اچھا پیغام پہنچا رہے ہیں، پوری دنیا میں جا رہا ہے، ملت اسلامیہ تک نہیں جا رہا، جو بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے بہت اچھا پیغام جا رہا ہے. بڑی مہربانی. بیماروں کے لیے دعائیں بھی، اور مطلب ہے جدوجہد میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اللہ کرے. میں اس ٹیلی ویژن چینل کے تمام بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم، بہت شکریہ. اور مصیب بھائی یہ بڑا انہوں نے ایک دل ہلا دینے والی ایک خبر ہم نے بھی سنی. میرپور آزاد کشمیر میں شادی ہال تھا اور 2-3 منزلہ وہ ہال، اور اس میں جیسے اعجاز صاحب انہوں نے بتایا وہ ہلاک ہو گئے، ان کے بیٹے جماعت سال. تو دیکھیں موت جو ہے آپ کو کہاں آپ کو آ لے گی، پکڑ لے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں، یا کوئی بیماری نہیں ہے، یا آپ کے لیے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ میں اتنے سال کا ہوں گا. اور جب خدا نخواستہ موت نے آپ کو آ لیا اور آپ کے پیٹ میں حرام ہے، آپ کا بینک بیلنسز حرام مال سے، ایک دوسرے کے کرپشن، غبن، ڈاکے، چوریوں سے بھرا ہوا ہے، تو موت نے آپ کو پکڑ لیا. اور کسی وقت بھی دیکھیں اتنا کوئی زلزلہ نہیں آیا ان دنوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، بس ایک اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے جو لوگ اس میں شہید ہوئے. لیکن ہم سب کے لیے کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی ہلاک ہو رہا ہے، کوئی حادثے کے شکار ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک میسج ہوتا ہے ضرور کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم موت کو یاد کریں کہ نہیں. جی جی
لوگوں کی غفلت کو برطرف کرنے کے لیے اگر وہ ہدایت کو پانا چاہتے ہیں، صراط مستقیم کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستوں کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا جو خط اور اس کا طریقہ ہے، جو ان کی بتائی ہوئی جو مشعل راہ ہے، اس کو اگر وہ پانا چاہتے ہیں تو ان تمام واقعات کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے درس عبرت ہوتا ہے کہ انسان، تیری زندگی کے گھڑیوں کا کچھ نہیں پتا کہ کس وقت تیری زندگی کی شام کہاں پہ ہو جائے. تو انسان کو جو ہے وہ اپنے پروردگار کی طرف ہر لحظے متوجہ رہنا چاہیے، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا رہے. پروردگار خود ہی اس کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو اس نے جانے انجانے میں کی ہوتی ہیں، وہ رحیم کریم ہے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. جو سب سے بڑی چیز ہے حقوق العباد ہے. ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے افکار سے، ہمارے ایکشن سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو، خواہ اس کا مذہب، اس کے رنگ، اس کے کاسٹ، اس کی نسل، کچھ بھی ہو. جو انسان ہے، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اذیت نہیں دینی چاہیے. وہی لوگ کامیاب ہیں. مولا نے فرمایا جو ایک چوٹی تک کو اذیت نہیں دیتے. یہ تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے انسان کو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور دیکھیں نا، وہ ایک بہت بڑی غفلت ہے کہ ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں گھروں کے گھر اجڑ گئے، ایک دنیا کی اللہ ایک اکبر. کائے پلٹ جاتی انسان کی، خاندانوں کی. لیکن اگر ہم اثر نہیں کر رہے تو اس کے لیے تو پھر اب کیا اس سے بڑی نشانی ہو یا کیا ہمارے لیے جھٹکا ہو کہ ہم واپس پلٹ آئیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھیا، توفیق بول رہا ہوں باندی سے. جی آپ کیسے ہے بھیا؟ جی مہربانی، بہت شکریہ، آپ کی دعائیں. الحمدللہ. اللہ میں بولنا چاہتا ہوں حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونگ ٹائم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی خدا کی کلاس پڑھتا تھا. بعد میں جو میسج آیا خدا کے جبرائیل علیہ السلام نے سب کچھ قرآن نازل ہوا. بعد میں ان کو پتا چلا وہ گاڈ میسنجر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی انسان تھا. تو ہم کو کسی کو سوچنا نہیں ہے اس دھرتی پر، کسی کو سوچنا نہیں دھرتی پر. قرآن مجید ہے، اللہ کا بات ہے، یہ خدا کا وعد ہے. ہم کو معلوم ہے ابھی موٹان یار سے بھیا کسی کو ڈرو موت بھیا، اللہ کو تو ایون دیس کنٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا. تھینک یو بھائی، تھینک یو بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو دعاؤں کا اثر یہ ٹاپک بھی ہے اور حالات حاضرہ. اور دیکھ لینا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمان پچھلے دنوں پروگرام میں علامہ صاحب شیئر کر رہے تھے کہ مولا رضا علیہ السلام کہی کہ اگر آپ نے دنیا کی پلاننگ کرنی ہے تو آپ ایسی پلاننگ کریں کہ آپ نے سدا اسی میں رہنا ہے، اور اگر آپ نے آخرت کی فکر کرنی ہے تو ایسی فکر کریں کہ کل ہی آپ کو ادھر جواب دینا ہے. دیکھیں کیسا ایک توازن رکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. اور دونوں اطراف میں ہمیں اس دنیا کے لیے بھی یہ نہیں کہ ہم جانور کی طرح یا ایک بس بے حسی میں ہی گزار دے سب کچھ، بالکل. اور اتنی غفلت بھی نہ ہو کہ کہیں جانا ہے حساب دینا ہے اس غفلت میں جائے، اس کا احساس ہی نہ ہو. انسان ڈرتا تو ہے، انسان ڈرتا تو ہے. دیکھیں کوئی بھی انسان جو کہ ایمان لے کر آیا ہے اور روز حشر کے اوپر اس کا ایمان ہے، اس کا برزخ کے اوپر ایمان ہے، قبر کے اندر سوال و جواب پہ اس کا ایمان ہے، اندر کہیں نہ کہیں اس کے خوف ہے. اس کو یہ مسئولیت کا بھی احساس ہے کہ جو اس نے انجام دینی ہے اور اس سے پوچھا جائے گا. مگر یہ غفلت ہے کہ وہ سوچتا ہے آج نہیں کل توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، ابھی تھوڑا کچھ عرصے اور بعد توبہ کر لیں گے. یہ فیل جو ہے بڑا سخت جان کو آ گیا ہے، اس کو عادت بڑی سخت ہے، دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے. یہ جو ہے نا کر دیں گے، یہ شیطانی سگنل ہے. یہاں سے انسان کے ارادوں کو وہ ضعیف کرتا ہے اور وہ پھر کبھی نہیں ہو پاتا، اور نہیں پتا کہ کس وقت انسان کو جانا پڑ جائے اور یہ تمام چیزیں، یہ باب جو ہے وہ باب توبہ بند ہو جائے. تو ان تمام چیزوں میں اجلت کرنی چاہیے. جو کرنا ہے اس کو کر گزرو. جس چیز کو خدا نے روکا اس سے رک جاؤ، جس کو اس نے اجازت دی ہے اس کو انجام دو. تو اس میں جو ہے وہ یہ ان شیطانی سگنلوں کو جو کہ سامنے سے منع نہیں کر رہے ہوتے، توبہ کی طرف رکھتے ہیں مگر ڈیلے کرتے ہیں کہ اس کو اس بیچ اسنا میں موت آ جائے، ہمارا کام بن جائے، ہم نے بہکا دیا آدمی کو. تو وہ یہ شیطانی سگنل ہوتے ہیں. اور موسی بھائی اس میں دیکھیں بعض اوقات اس دنیا میں جب دھوکے بازی ہے یا فراڈ ہے، یا جیسے ہم کسی بھی لبادے میں اوڑھ کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں، وہ بڑا آسان ہوگا. وہ بہت آسان ہے. آپ دن کی ڈیوٹی دیں 8 گھنٹے کی یا مزدوری کریں اور پھر حلال روزی کمائے. وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑا ایک ٹاسک بھاری ہے. اور جو ایک دیکھیں گناہ میں اسی لیے ایک لذت سی رکھی ہوئی ہے اور پھر اس کے اوپر روک لگائی ہوئی ہے.
روزہ اسی لیے ہمیں فرض کیا گیا نا کہ آپ حلال جو چیزیں ہیں وہ افعال نہیں کر سکتے، تو پھر جب آپ کے لیے آسانی ہو، آپ جب حرام کی طرف جائیں تو پھر آپ تھوڑا رکنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ شیطان جو ہے دو ہمیں کیٹیگری کے لوگ ہیں، اس میں بھی دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اس سے چھوڑ نہیں سکتے، دنیاوی سٹیٹس تباہ ہو جائے گا، لوگوں میں نام ختم ہو جائے گا، ایک پوزیشن تباہ ہو جائے گی. ایک کیٹیگری یہ ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو اس میں سے حل شرعی نکالنا ہے. شیطان ان کو سکھا رہا ہے کہ نہیں، یہ تمہارا حق بنتا ہے، یہ تم اس کے اہل ہو، تم نے کارنامے ایسے انجام دیے ہیں، یہ تمہارا ہی حق ہے. تو وہ حل شرعی نکال کر اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں. یہ دو کیٹیگری کے لوگ ہیں اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، کہ ورنہ کوئی بھی انسان بے وقوف نہیں ہے جو دو وقت کہتے ہیں نا کہ دو وقت روٹی کھا رہا ہے، وہ بے وقوف نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے. مگر یہ دو اچھا، کیٹیگری میں دوسری ڈیوائڈ ہوئے ہیں کیٹیگری لوگ. جو آپ نے بتائی، ہاں، کہ ایک جواز خود سے گھڑ لینا کہ ہاں ایگزیکٹلی غلط تو کرو لیکن یہ وجوہات ہیں، وہ نہیں، وہ جیسے غلط نہیں وہ سمجھ آپ نے رہا، وہ وہ بتا. غلط نہیں سمجھ رہا، ہاں، وہ غلط نہیں سمجھ رہا. وہ کہہ رہا ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں یا یہ غلط ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ میرا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ میں مطلب یہ میرا حق ہے. تو وہ یہ حل شرعی کو ایک بہانے کو تراشنا یہ شیطان کرتا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس سے ان چیزوں سے بھی الرٹ رہنا چاہیے. ان تمام چیزوں سے دعائیں انسان کی قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کے اعمال پاکیزہ نہیں رہتے، اس کا نفس کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل کی جلا ختم ہو جاتی ہے، اس کا قلب تاریکی میں جانا شروع ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو باقاعدہ جو علم عرفان کے علماء ہیں اور جو علماء اخلاق ہیں، ان کے اگر ان کو آپ ان کے دروس سنیں تو ان تمام چیزوں کو صاف صاف بیان کیا جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بالکل آسمان سے سن کے کوئی آیا ہے، یہ سب اسی زمین پہ بات ہوتی ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بالکل صحیح. مصطفی بھائی، اگر آپ ابھی ہمارے ساتھ ہیں یا اگر آپ رخصت ہونا چاہیں تو جو جیسا آپ چاہیں. بالکل 2 منٹ تقریباً میں ابھی ہوں آپ کے ساتھ، بالکل 2-3 ٹھیک ہے. منٹ ہوں. تو بالکل صحیح ہے. بہت اچھی بات کہ خود سے جواز یہ بنا لینا یا ایک اندر ہی سے وہ شیطان کا دیکھیں نا مختلف حربے وہ استعمال کرتا ہے، مختلف جو اس میں آپ کو ایکسکیوزز جو ہیں وہ تراشنے کے لیے وہ آپ کو ایک نئی نئی ٹرکس بتاتا ہے. جیسے رشوت کا بالکل نام وہ کہہ دیا تحفہ ہے تحفہ، مٹھائی، یا بخشش ہاں ہے یا ہاں مٹھائی ہے. تو یہ دیکھ ہاں لیں، یہ مٹھائی شٹائی تو کچھ نہیں، آپ کسی کا کام مطلب کر رہے ہیں کوئی ناجائز، کئی اس لاکھ کی روپے آپ کی پیسے لے رہے مٹھائی ہیں. کھائے گا. ہاں نہیں، مطلب کئی ہاں، لاکھ روپے لے رہے ہیں مٹھائی کہہ کے، کوئی کئی لاکھ روپے کی کوئی سویٹ کھاتا ہے. مطلب خود سوچے نا، ہاں، مگر اس کا ایک نام رکھ دیا، اس جی. میں خوش ہیں لوگ. یہ تمام چیزیں دیکھیں، یہ بلکہ ایک بات کہتا ہوا جاؤں کہ شیطان کا ایکسپیرینس دیکھے انسان اور اپنا دیکھے، اس کی عمر دیکھے اور اپنا دیکھے، بالکل اس کے ایجنڈے میں بالکل اس نے جتنے لوگ نپٹائے ہیں جن کے ایمان کھا گیا، وہ شخصیات دیکھے اور اپنے کو دیکھے. تو بھائی ہم تو صرف پروردگار کی بارگاہ میں پناہ ہی مانگ سکتے ہیں. ہمارا تو نہیں ہے حوصلہ کہ ہم اتنے ایکسپیرینس دشمن کے ہاں، سامنے، کہ قرآن نے بار بار وہ مبین کہا ہے، کھل کے حملہ کرتا ہے، چھپ کے نہیں کرتا. وہ اس کا تجربہ بہت ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری حیثیت وہیں بنتی ہے جب ہم پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اور اس سے گڑ گڑا کر اس کی پناہ میں چلے جاتے ہیں. پروردگار تو ہمیں پناہ دے دے اس ملعون سے، اس رجیم سے، اس خبیث سے. ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری قدرت، تیری طاقت کی وجہ سے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمیں حوصلہ نہیں ہے. یہی ایک راستہ ہے اور یہی اپنانا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اس اپنانے میں اگر راستے میں کوئی مشکلات بھی ہیں تو اس کو فیس کریں. وہ تو کرنا اس پڑے کے گا، لیے اگر آپ کی پریشانی بھی ہے دنیا میں تو پھر آپ اگر آخرت وہ کمانی ہے درجات تو بڑھ رہا ہے، دنیا کی تھوڑی سی پریشانی آپ افورڈ کریں. بالکل وہ تو صحیح. بہت درجات شکریہ بڑھا رہی ہے مصطفی آپ کی. بھائی، آپ نے وقت دیا. جزاک اللہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح. جزاک اللہ. تو انشاءاللہ کل آپ جو فوکس لائیں گے اپنا، اور بالکل میں تھوڑی دیر کے لیے ناظرین کے ساتھ ہی ہوں. بہت شکریہ مصطفی بھائی، ایک بار پھر کا نے ساتھ دیا. منڈے کے روز ساجے ہمارے ساتھ مصطفی بھائی اس وقت تک رہتے ہیں. ان سے پہلے جناب اسلم ہاشم صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا ہے، اور اسی پہ ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو ہر بندہ انفرادی یہ اجتماعی طور پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جیسے کلاس میں کوئی ٹیچر سوال پوچھتا تھا اور کسی ایک نے جواب دے دیا تو ہم جیسے نکموں کی بھی جان چھوٹ جاتی تھی. تو ایسا ہوگا نہیں. آپ کے اوپر بھی 2 فرشتے ہیں اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اور اس حساب کے لیے ہماری کیا تیاری ہے یہ ضرور سوچتے رہنا چاہیے. اہل بیت ٹی وی پہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہی
उलमा कराम हमें यही दे रहे हैं, और इस पैगाम को हम कैसे ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल टाल रहे हैं या आधा मान रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ स्टेज हैं। तो इस पर जरूर आगे शहादत के अयाम है मौला तकी अलैहिस्सलाम की, तो इस पर भी यकीनन कल इवनिंग आर भी लाएंगे और दीगर प्रोग्राम्स भी आप देखिएगा कि क्या सीरत पाक थी आइमा मासूमीन की, अंबिया की, और किस किस मुश्किल से वो हस्तियां नहीं गुजरी जिनके लिए दुनिया बनाई गई, जिनके लिए जन्नत बनाई गई। उन्होंने इस दुनिया में देखी क्या क्या मुश्किलात नहीं झेली, क्या क्या परेशानियां नहीं झेली। हम सब के लिए हमें हमें एक रोल मॉडल जो है अल्लाह ताला का एक जैसे एक हिकमत थी कि कुछ हस्तियां भेज के, ताकि हमें कोई ये ना हो कि हम कैसे किसको फॉलो करें। तो जिनको फॉलो करना है वो हस्तियां भी अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए भेजी हैं, ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल हो तो ये ना हम कह सके कि ये परेशानी, ये मुश्किल हम पे ही आई है, किसी और पे नहीं आई। तो ये सब हमें करबला से दर्स मिलता है, मासूमीन की हयात से दर्स मिलता है। आते हैं कुछ थोड़ी सी अपडेट्स हैं जो करंट अफेयर्स से मुतालिक। इंशाल्लाह बुध को या उससे अगले दिन जो है करंट अफेयर्स पे भी प्रोग्राम करेंगे। एक तो अपोजिशन की जो कुछ हमारे यहाँ अपोजिशन जो है वो उस तरह से एक अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर पा रही, क्योंकि जो दोनों बड़ी पार्टियां अपोजिशन की, नून लीग या पीपल्स पार्टी, उनके क्यादत के ऊपर केसेस भी हैं, और पास जो उनके दो दो तीन तीन अदवार जो गुजरे हैं वो भी कोई इतने ताबनाक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान की, वो भी एक जिसे कहते हैं कि उनको भी इतना गर्दन गर्दन पानी जो है तकरीबन उन तक पहुंच चुका है, डिलीवरेंस के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से उनके ऊपर सवालात किए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब तो वो काम कर रहे हैं, जो भी उनको तकरीर आप पुरानी उठा के देख लें वो माशाल्लाह उससे उलट ही कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो एक तो बिजली वैसे ही महंगी है, लेकिन बिजली बिलों के अंदर जो आपको याद होगा 35 रुपए पीटीवी की फीस जो है वो डाली गई थी, अब इमरान खान हुकूमत उसे बढ़ा के 100 रुपए कर रही है। और इवन फवाद चौधरी साहब एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि ऐसा होना नहीं चाहिए, काबीना कोई इस किस्म के पैसे जो है वो अवाम पे ठोंस नहीं सकती, इसके लिए बाकायदा एक बिल पेश करना चाहिए बजट में, और उसके बाद फिर कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद ऐसे इकदाम होने चाहिए। लेकिन कौन है जो वहां पर कोई पूछने वाला हो किसी को। पेट्रोल की जब कीमतें कम हुई, बिल्कुल नापैद हो गया, जब बढ़ गई तो सब आपको याद है कि वो तेल कहाँ से निकल आया, हर घर घर से तेल बरामद हो गया। तो ये सारी चीजें, बहुत से काम होने को हैं। आज 20 जुलाई आपको याद होगा 25 जुलाई 2018 को या इन दिनों जब हम प्रोग्राम कर रहे होते, चले अपनी बात कर ले, 20 जुलाई 2018 को अगर कोई मैं अपना प्रोग्राम पुराना देखो यूट्यूब पे या उस इन इलेक्शन से 2-4 दिन पहले का देख लूं, तो कितने एक ऑप्टिमिज्म था हम सब में, और एक उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान तब्दील होने जा रहा है। और जो ये एक उम्मीद अपने दिल में यहां से बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी गए थे पीटीआई को सपोर्ट करने, जो अब उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो सपोर्ट है, वो काफी उसमें झटका लगा है। काफी लोग जो हैं अब वो मायूसी की तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ जबानी कलामी पकड़ धकड़ से ये मामला नहीं होगा, इसके लिए अमली तौर पे कुछ इकदामात करने पड़ेंगे, अमली तौर पे आपको कुछ ऐसी स्कीमें डालनी पड़ेंगी। अब कोरोना वायरस में अगर आपने एक खानदान को 12,500 दे भी दिए, तो वो 12,000 का आप बताएं वो क्या है या क्या मिल सकेगा वहां पे। तो ये बहुत से इकदाम इमरान खान के लिए इस वक्त चैलेंज है। लेकिन कल परसों जब लाहौर आए तो उन्होंने ये भी कह दिया कि बुजदार साहब ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या कहा जा सकता है इमरान खान की हुकूमत से मुतालिक, ये उनके नाकदीन बार बार उनको याद दिला रहे हैं, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि टीवी कम देखा करें और सिर्फ ड्रामे देखा करें। कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा आ सकते हैं। तो खान साहब के एक तो फिर कुछ मशीर जो थे, स्पेशल असिस्टेंट जो वजीर आजम साहब के थे, उनकी जायदादों का भी, और डुअल नेशनलिटी का या कुछ के जो ग्रीन कार्ड्स हैं उन पर भी बहस हो रही थी। और उसमें भी दोबारा इमरान खान की तकरीरें लोग चला रहे हैं कि पहले देखिए इमरान खान क्या कहते थे कि कोई भी मुल्क की खिदमत करने के लिए आएगा
تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی کشتیاں جلا کے آئے اور اس کی پیچھے کسی بھی بیرون ملک اس کی کوئی جائیداد کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ فوکس کرے پاکستان کے اوپر، اور ایسا نہ ہو کہ شوکت عزیز، معین قریشی یا دیگر کی طرح وہ آئے حکومت کر کے چلا جائے اور پھر بعد میں اپنا بوریا بستر اٹھائے اور وہ جاتا بنے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں عمران خان صاحب خود کہہ چکے، لیکن اب جو ان کے مشیران کی اور تمام جو کچھ کمیٹی میں جو لوگ اہم ترین عہدوں کے اوپر موجود ہیں، ان لوگوں کے جب ڈوئل نیشنلٹی کا پتہ چلا ہے تو دوبارہ یہ بحث شروع ہوگی۔ تو کہ خان صاحب آپ اپنے تمام جو وعدے ہیں وہ کب آغاز ہوگا کہ وہ اپنے وعدوں کی تکمیل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ تک آپ کی آواز میرے تک نہیں پہنچی، اگر مجھے آپ سن پا رہے تھے دوبارہ ڈائل کر لیں۔ بہت معذرت، آپ کی کال نہیں سن پائے، دوبارہ آئیے۔ اور بات یہی ہو رہی ہے کہ اب کیسے ایک جسے کہا نا کہ مایوسی تو گناہ ہے، کفر ہے، اپوزیشن کی یہ صورتحال ہے کہ وہ اب شہباز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، ایون نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ مریم صاحبہ کی ایک پراسرار خاموشی چلی آ رہی ہے، وہ ووٹ کو عزت دو، وہ ایک جہاد اور وہ ایک مجھے کیوں نکالا کیمپین، وہ بھی یہاں پہ خاموش ہیں، پلیٹلیٹس کی کوئی گنتی نہیں ہو رہی۔ ایک طرف تو یہ پارٹی ہے، دوسری پارٹی بلاول صاحب جس کی لیڈ کر رہے ہیں یا زرداری صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھسیٹ کے نکال دینا چاہیے۔ وہ کیا وجوہات ہیں کہ کیا کوئی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہیں جب بھی غصے میں ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کو کوئی فالودے والا، کوئی پاپڑ والا، کوئی عزیر بلوچ، اس قسم کی جو معاملات ہیں اس وجہ سے وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ کال لینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ پھر کال ڈراپ ہو گئی۔ محترم آپ جو بھی ہیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، آپ جب کال ملائیں تو پھر میں چلے پہلے ہی کوشش کروں گا آپ کی کال ملتے ہی آپ کو۔ اب کال آ رہی ہے، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑی مہربانی جی جی بڑی مہربانی چودھری صاحب، بہت شکریہ۔ بہت اچھا ٹاپک فاروق بھائی، بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے آج کا آپ نے۔ جی جی ویسے بھی ماشاءاللہ بہترین ٹاپک آپ چوز کر کے لیتے ہیں، لیکن مجھے بڑا مزہ آیا آج کا ٹاپک دیکھ کر کہ دعاؤں کا اثر۔ جی تو یہ جناب چند لوگوں کی دعائیں ہی ہیں جس کی وجہ سے یہ نظام قدرت چل رہا ہے، ورنہ اگر اگر پاکستان کی بات کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں جا کر دیکھا ہے کہ کس طرح کی برائیاں وہاں ہیں جناب۔ صحیح بات، کوئی کام پیسوں کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے کہ اپنے فروخ صاحب۔ صحیح بات، غریب آدمی جو ہے وہ کس کا رہ گیا ہے، بس رونا آتا ہے۔ یہاں کی میں یورپ کی بات نہیں کرتا جہاں کوکرلا کی یہاں کمی ہے، لیکن چلو انسانیت تو کم از کم ہے نا یہاں جی۔ بالکل حقیقت ہے جی۔ تو بس ہمیں میرا تو پکا یقین ہے کہ کچھ دعائیں ہیں لوگوں کی، اللہ کے مخلص بندوں کی، جس سے یہ پاکستان جیسے غریب کنٹروں کا نظام چل رہا ہے جناب۔ صحیح بات، صحیح بات ہے، بہت شکریہ۔ بہت مشکل ہے۔ جی ہاں جی ہاں، الہی آمین، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ پروگرام پسند کرنے کا شکریہ۔ یقیناً پاکستان ابھی اگلے مہینے جشن آزادی بھی ہم منائیں گے، اور 70-73 سالوں سے جب یہ چل رہا ہے تو یقیناً چلانے والوں نے اس کو برباد کرنے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ چاہے ایک نئی پھر بحث شروع ہو جاتی ہے، کوئی مشرف کی حمایتی ہیں، کوئی پارٹی کے حمایتی ہیں، کسی کا بھٹو زندہ ہے، کسی کا قائد جو ہے اس پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ اگر چلانا چاہتے پاکستان کو تو قائد اعظم بہترین اصول دے کر گئے تھے کیسے چلنا چاہیے، لیکن یہ دعاؤں ہی کا اثر ہے یا ان شہداء کے خون کا اثر ہے کہ جنہوں نے پاکستان بناتے ہوئے اور پھر پاکستان کی دفاع میں اپنا خون پیش کیا، اسی وجہ سے پاکستان ابھی تک قائم دائم ہے۔ اور ہمیں موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ایسی قوموں کو کم بیک کرنے کا بھی موقع دیتا ہے، بحیثیت قوم بھی موقع دیتا ہے اور انڈیویجولی بھی یا انفرادی طور پہ بھی ہر انسان کو بھی یہ موقع دیتا ہے۔ تو یہ ہم پہ ہے کہ کیا اسی طرح سے ہم نے اپنا نظام چلاتے رہنا ہے، اپنا اقتدار اس کے حصول کے لیے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں سیاست دیکھیں، ایک موقع تھا کہ جانی دشمن تھے، نیچے سپورٹرز تک کی لڑائیاں ہوتی تھی کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا نون لیگ جو ایک ہوتا تھا،
ایک تصادم کی فضا ہوتی تھی، کئی لوگ مارے بھی جا چکے اس نفرت میں، لیکن جب بڑے سیاستدانوں کا جی چاہا تو اس وقت میثاق جمہوریت ہو گیا، قاتل لیگ والے نائب وزیر اعظم بن گئے۔ ان دنوں یہ صورتحال ہے، وہی قاتل لیگ اس وقت جو پرائم منسٹر ہے ان کی نظر میں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو وہ کہا کرتے تھے، لیکن آج وہ ایک الائی ہیں اور پنجاب کے اسپیکر بھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بزدار سے زیادہ وہاں پہ افیکٹو ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ سوائے نفرت کی سیاست کے، ہمارے بڑے سیاستدانوں ان کے پاس کوئی ایجنڈاز نہیں ہے، ان کے منشور ہوں گے اپنی انہوں نے جماعتوں کے منشور بنائے ہوئے ہیں کہ، اور منشور اگر آپ پڑھیں تو ہو سکتا ہے لیبر پارٹی سے یا کنزرویٹو پارٹی سے آپ کو ہماری وہاں پر جو پارٹیوں کا ریٹن منشور ہے وہ بڑا بہتر لگے، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ شاید عمل اس میں سے 0.001% بھی نہیں ہوتا ہوگا، تو یہ کتابی کام رہ جاتا ہے منشور، یا لوگوں کے لیے ایک نعرے رہ جاتا ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کا ہم نے دیکھا ہے، افسوس کی بات بھی یہی ہے کہ جو انہوں نے نعرے دیے تھے وہ اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے، وہ کیا مجبوری ہے؟ ایک تو یہ ان کے لیے ایک ہونا چاہیے عمران خان کے لیے کہ اگر ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں، وہ مجبور ہیں، تو پھر ایسی ضلالت کمانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ آرام سے باعزت آئیں۔ اور پھر اگر وہ ایسا سب کچھ کر رہے ہیں اور اتنا ہی جو ان کی خاموشی ہے، جو ان کے یو ٹرن پہ یو ٹرن جو لے رہے ہیں، اور اس پر اگر وہ خوش ہیں، تو پھر ایک قسم کی وہ ایک جرم میں وہ بھی شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جرم میں ایک شمولیت کا ہی ایک قسم کا ایک حصہ ہے آپ کا، کہ اگر آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، تو یہ آپ کے سامنے جو اتنی جائیدادیں لوگوں کی، آپ کی اپنے وزراء کی، مشیروں کی نکلی ہیں، تو کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں اب ان کے سال کے بعد ان کے کیا حساسے ہوں گے، یا 2 سال کے بعد جب ان سے وزارت لی جائے گی تو کیا ہوگا؟ ابھی پچھلے دنوں ایک کے پی کے میں جو وزیر، نامی وزیر تھا ان کا، اجمل وزیر، وہ ایک سودا بازی طے کر رہے تھے ایک اشتہاری کمپنی سے، تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی تو یہ زیرو سے انہوں نے شروع کیا، وہ جو پہلے والے تھے وہ ماہر تھے، انہوں نے سب کچھ ایک پراپر انداز سے کام کیا، اور یہ جو ہیں یعنی پی ٹی آئی یا اس وقت جو حکومت میں ہیں، ان کو شاید چوری بھی کرنا نہیں صحیح معنوں میں آ رہی، ان کے ہر چیز جو ہے وہ فوری پکڑ میں آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک پاکستان میں سب کو مل کر کام کرنا ہے، چاہے اپوزیشن والے ہیں چاہے گورنمنٹ والے، سچی یہ صرف حکومت ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، سچی بات، یہ جمہوری استحکام بھی چاہیے۔ دیکھیں ہسٹری ہے، 3.5 سال بعد ہٹاؤ، گراؤ، جلاؤ، یہ وہ سیاست نہیں تھی، وہ فسادات ہی تھے۔ تو اب یہ جو خاموشی اپوزیشن کی طرف سے، یہ پاکستان میں جمہوری اقدار کو پروان چڑھا رہی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں جیسا بھی ہے عمران خان صاحب جیسے بھی ہے الیکشن ہو کر آئے، اب وہ 5 سال اپنے پورے کرے۔ آئین یہ بھی کہتا ہے نا کہ ایک وزیر اعظم اگر زندہ رہتا تو اپنی مدت مینڈیٹ 5 سال پورے کرے۔ 3-4 آدمی رل کر جو ہے ڈسکوالیفائڈ کرتے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، دلا بچا۔ ٹھیک، بالکل صحیح جی، آپ کا پوائنٹ آیا، لیکن ہمارے ہاں دیکھیں ایک مزاج ہی ایسا ہے نا لوگوں کا کہ جب 1-2 سال اس سے پہلے جب اسمبلیاں ٹوٹتی تھی لیٹ 90s میں، یا بلکہ ارلی 90s میں بھی، بے نظیر صاحبہ، اس سے پہلے نواز شریف، صدر اسحاق صاحب اسمبلی توڑ چکے، تو جب بھی یہ تبدیلی آئی ہے لوگوں میں ایک ہمارا وہ کیا مزاج ہے، کوئی وردی والا ہے تب بھی مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں، اور جو بھی وزیر اعظم جس کو ہٹایا گیا ہے اس کو ایک اچھی خاصی سنا کے ہی، یا لوگوں کی ایک بھرپور نفرت کے بعد ہی اس سے چھٹکارا پایا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں اگر وہ فوری، اور اتنا، یا تو ہمارے یہاں سسٹم ایسا ہو کہ نظر آ رہا ہو، اب نیب جو ہے آج اس حوالے سے بھی ایک تفصیلی فیصلہ آیا ہے، خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ضمانت کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ جسٹس مقبول باقر صاحب نے 87 صفحات پہ مشتمل ایک فیصلہ لکھا ہے، اور انہوں نے صحیح معنوں میں اینٹ سے اینٹ بچا دی نیب کی، اور نیب کے جو ایک انہوں نے شعر بھی لکھا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ یعنی نیب ایک ایسا ادارہ ہے کہ صرف اپنے مخالفین کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کو ود ان لمٹ رکھنے کے لیے،
थोड़ा सा अपने आप उसको कंट्रोल रखने के लिए हमने नैब देखा है, वरना ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो बड़े बड़े जो बॉक्सेस हैं आपके पास सबूतों के, या इतनी इतनी बड़ी जो आपके पास इंक्वायरीज या जीआईटी रिपोर्ट्स जो दी जाती है वो किधर जाती है, या उसमें रेफरेंस कामयाब क्यों नहीं हो पाते। ये वजह है कि नैब का जो जज है वो खुद ही जाके बनी गाला में, ये तो एक बंदा है ना कि जो पकड़ा गया है, इसके अलावा और कितने जजेस होंगे, कितने लोग होंगे जो ऐसे बाहरी मुखमुखा कर चुके हैं। अब सोलत मिर्जा थी, इससे पहले उनको फांसी हो गई, अब उजैर बलोच हैं, बहस चल निकली जी ये जीआईटी ठीक है या ये जीआईटी ठीक है। सबसे बेहतर बताने वाले वो खुफिया इदारों के लोग थे कि जिन्होंने उन जीआईटीज पे सिग्नेचर किए हुए हैं, वो बता सकते हैं कि भाई ये जीआईटी जो है वो हमने इसकी तस्दीक करते हैं, और ये फलां जीआईटी जो है, चाहे वो अली जैदी साहब की हो या हुकूमत सिंध की हो, वो किसी को भी फेक करार देके ये बहस खुद खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो करना नहीं चाहते, या क्या मजबूरी है, ऐसा ही एक दंगल बरपा रखना चाहते हैं हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, शायद बदनसीबी से, ताकि जो पाकिस्तान के सही मानों में जो कोताहियां हैं या जो गलतियां हैं उसके ऊपर कोई हाथ ना डाल सके। इस किस्म का अधूरा निजाम होगा। कोई जैसे फर्ज किया मैं अगर मंशियात का धंधा फर्ज करना चाहता हूं, या कोई भी एक गलत काम करना चाहता हूं, तो मुझे थाने में जो एसएचओ है वो भी राशि चाहिए, रिश्वतखोर चाहिए। मुझे कोई भी अगर फर्ज किया एक नक्शा पास करवाना है या कोई नाजायज कब्जा करना है, तो मुझे एलडीए या सीडीए ऐसे इदारों में भी मुझे ऐसा अफसर चाहिए कि जो ब्रीफ केस लेके सब अच्छा है कर दे, या कोई ऐसा पटवारी चाहिए कि जो किसी की भी जमीन आपके नाम पे लिख दे। तो हर किसी को एक, जिसे कहते हैं ना कि गिव एंड टेक वाला मामला है। तो ये निजाम तभी ठीक हो सकता है जब दोनों तरफ के जो लोग हैं या आवाम हैं या धड़े हैं वो इसके लिए अपने आप को तैयार करें, और फिर अगर ये तैयार ना करें, उसका भी एक तरीका है, कानून, डंडा, लाठी, ये सही मानों में अगर कोई लागू कर सकता है तो फिर ये आपको ऐसे राशि, ऐसे रिश्वतखोर, ऐसे कातिल, ऐसे वाकयात नहीं होंगे। मॉडल टाउन में कोई आया और अपने हुकूमत वक्त को राजी करने के लिए लोगों नहाते औरतों पे गोलियां चला दी, साहिवाल में बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मार दिया, कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन अगर कोई पूछा जाए इनको, इनकी तफ्तीश हो, बजाय आप देख लें मॉडल टाउन वाकये के बाद तो वो पुलिस अफसरान की तरक्कियां भी हो चुकी, चंद दिनों के लिए शायद वो मुअत्तल हुए होंगे, उसके बाद वो तरक्की करके पता नहीं किस किस थाने में कहां वो पहुंच भी चुके हैं। लेकिन कानून हम बाज औकात, मेरे गेस्ट भी बाज औकात इस पॉइंट पे बात करते हैं जी, हमारी कौम जो है वो जाहिल है, या वो कौम के अंदर ही वो शऊर नहीं है। ठीक है, कौम में ये बहुत सी खामियां होंगी, लेकिन जो इदारों में सरबराह बैठे होते हैं, जो हल्फ उठाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो पता है। अब एक डॉक्टर का काम है वो मरीज का इलाज करे, मरीज का भी उतना ही एजुकेटेड होना जरूरी थोड़ी है। मरीज को तो नहीं पता मैं अपना इलाज क्या करूं, या मरीज जो है वो अपने लिए अद्वियात खुद तो नहीं तजवीज कर सकता। ये डॉक्टर का काम है कि ये अब मरीज है, इसके अंदर ये बीमारी है, उसकी तशखीस करके उसकी तरफ इलाज करे, क्योंकि वही प्रोफेशनली उसका इलाज कर सकता है। तो यही हाल हमारे इदारों का, सरबराहान का होना चाहिए, जो हल्फ उठाते हैं कि मैं अपने मुफाद पर तरजीह दूंगा मुल्क के मुफाद को, या मैं कोई ऐसी करप्शन, घोटाले या इस किस्म के मामलात में मुलव्वस नहीं होगा। तो जब वो ये सब कुछ हलफ उठाने के बाद भी ऐसा गुनाह करते हैं, तो फिर अवाम जो बेचारी जायल है, या हमें अक्सर ये भी ताना होता है कि देखें जी चावलों की प्लेट पे हमारी अवाम वोट दे देती है। तो देख लें कि वो मजबूर एक भूखा जो है वो क्या कर सकता है। वो अगर एक इंतखाबात की फजा में आपको, हम सब देहाती लोग हैं, हमें पता चलता है कि एक नया एक जश्न या एक टेंट लग जाते हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे, खाने चल रहे हैं, तो अवाम इसी बहाने चले, कोई 10-20 दिनों के खाने ही चले उनको, क्योंकि पेट की रोटी हमारे लिए आज अगर 15 रुपए या 20 रुपए की एक रोटी है या नान है एक जरई मुल्क में, तो फिर एक अवाम बेचारी वो क्या करे जिसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और अगर एक आटा की हुकूमत सस्ती भी करती है तो उसमें चोकर मिला हुआ है। ये बहुत से मसाइल हैं, लेकिन फिर दोबारा
उसी पॉइंट पे कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, चाहे फौज है, पुलिस है और दीगर खुफिया इदारे हैं, अगर वो चाहें तो ये सब कुछ हो सकता है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पाकिस्तान में इस किस्म की चोरी करप्शन खत्म नहीं होती। आज जो फैसला आया है नैब से मुतालिक, आज ही अगर कल एक्शन लिया जाए, और नैब से मुतालिक इससे पहले भी कहा गया जी 120 अदालतें बनेंगी ताकि जो केस लटके ना जाएं। कोई कहता है जी मैंने 11 साल जेल काटी है, कोई कहता है मैंने 2 साल जेल काटी है, जमानत हो गई है। तो ऐसा फिर उनको ये जवाब ना मिले, एक्सक्यूज ना मिल जाए, और बड़े से बड़ा चोर और बड़े से बड़ा डाकू अपने हाथ झाड़ के दोबारा ये जो निशान बनाते हैं वी का, वो एक किस्म का हमारे वो दिलों के अंदर वो एक, जिसे कहते हैं ना कि वो चीरता है कि जब ऐसे लोग वी का निशान बनाते हैं और अपनी विक्ट्री साइन के साथ वो दोबारा माशाल्लाह बड़े बड़े वानों तक पहुंच जाते हैं। तो यही पाकिस्तान की एक हार है। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे हमारी कौम, हमारे इदारे अपनी तवालुत सीखे। एक बार फिर प्रोग्राम के आखिर में जनाब असलम हाशिम साहब को अल्लाह ताला मजीद सेहत सलामती दे। माशाल्लाह वो काफी दिनों के बाद, बल्कि महीनों के बाद दोबारा अहले बैत टीवी स्क्रीन पर आए। हमारी ख्वाहिश पे, हमारी जिसे कहते हैं कि एक आरजू भी थी कि वो वापस आए, कुछ देर के लिए वो हमारे साथ भी रहे थे। तो उनको भी हम सलाम पेश करते हैं, बहुत शुक्रिया। और मौसी भाई भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। मेरी आपकी मुलाकात अब कल के निगार में होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।